السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگوں نے اردو الف میں سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے میں سے ایک عبارت لینی ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبارت میں یہاں سے لے رہی ہوں۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی۔ اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ ہم نے جب عبارت کی تشریح شروع کرنی ہے تو ہم لکھیں گے عبارت، ایک دو لفظ شروع سے لیں گے اور 2-3 لفظ آخر سے لیں گے، درمیان میں ہم یہ ڈاٹس ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم لکھیں گے جی حوالہ متن۔ حوالہ متن ہوتا ہے کہ یہ عبارت ہم نے کس سبق میں سے لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مصنف کون ہے۔ تو اس میں ہم نے 2 ہیڈنگز دینی ہے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ سبق کا عنوان ہے جی شاعروں کے لطیفے، مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے ہم نے حل لغت کی، یعنی اس عبارت میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی ہم یہاں لکھیں گے۔ شریف زادہ، مہذب، مطلع غزل کا پہلا شعر جو ہم قافیہ و ہم ردیف ہو۔ پھپھولے کہتے ہیں جی چھالے کو، چراغ دیا، گرمی کلام خوبصورت شاعری، چونک پڑنا حیران ہونا، صاحبزادہ یعنی بیٹا۔ پھر ہم آئیں گے اس کی تشریح کی طرف۔ ہم نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اب تشریح میں آپ نے کام کرنا ہے کہ اس عبارت کی تشریح کرنے سے پہلے، مزید اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے، آپ نے مختصر سا جو ہے وہ سبق کا حوالہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق میں کیا بات چل رہی ہے، آخر سبق کس بارے میں ہے، آپ نے اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق کے بارے میں اب لکھا ہے یہاں تک کہ سبق میں مصنف نے اردو ادب کے شعراء کی حصے مزاح سے متعارف کرایا ہے، یعنی آگاہ کیا ہے کہ شاعر حضرات کس طرح ظریفانہ انداز میں ایک دوسرے سے مزاحیہ گفتگو کرتے تھے۔ سبق میں مختلف شعراء کے مزاج کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ محض دکھ، درد، محبت وغیرہ کی ہی گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ عام لوگوں کی طرح ان میں بھی حصے مزاح موجود تھی۔ مصنف نے ہر شاعر کے بیان کو بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہے، جسے پڑھتے ہوئے اس دور کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مصنف نے جن شعراء کا ذکر کیا ہے ان میں میر، سودا، جرت، سید انشاء اور غالب وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں نے اس سبق کا ایک مرکزی خیال سا جو ہے وہ ادھر شروع میں لکھا ہے۔ اب میں آ رہی ہوں جو ہم نے عبارت لی ہے اس کی تشریح کی طرف۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف محفل مشاعرہ کا ذکر کرتے ہیں، جس میں مرزا محمد رفیع سودا بھی بیٹھے تھے۔ محفل میں شعر و شاعری ہو رہی تھی، تمام شعراء اپنا اپنا کلام سنا رہے تھے، سامعین محفل شاعر حضرات کو خوب داد دے رہے تھے۔ اسی محفل میں ایک مہذب خاندان کا لڑکا بھی موجود تھا، عمر تقریباً 12 یا 13 برس تھی۔ اپنی باری آنے پر اس لڑکے نے غزل کا مطلع پڑھا، جس کا مفہوم تھا کہ سینے کے داغ یعنی زخم سے میرے دل کے چھالے سلگنے لگے ہیں، جیسے ایک گھر کو گھر میں جلائے گئے چراغ سے ہی آگ لگی ہو۔ اب آپ نے جب تشریح کرنی ہے عبارت میں اس شعر کی تو آپ نے اس طرح سے اس کا مفہوم بیان کرنا ہے، شعر کو نہیں لکھنا، ٹھیک ہے؟ شعر سنتے ہی حاضرین محفل نے خوب داد دی اور ہر طرف واہ واہ مکرر مکرر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مکرر مکرر کہتے ہیں یعنی دوبارہ پیش کیا جائے۔ سودا بھی بہت متاثر ہوئے اور لڑکے کو خوب سراہا، یعنی اس کی تعریف کی اور کئی مرتبہ وہی شعر پڑھوایا۔ سودا نے نوجوان لڑکے کی طرف بڑے غور اور دھیان سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میاں لڑکے، تم جوانی کی عمر کو پہنچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ شاید سودا نے بھانپ لیا ہو کہ ایسا کمال شعر اتنی سی عمر میں کہا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ سودا کی بات سچ ثابت ہوئی،
خدا کی کرنی کے چند دن بعد وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبارت لی ہے ہم نے اور اس کی ہم نے تشریح کی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس پورے سبق میں سے کہیں سے بھی عبارت لے لینی ہے، 2-4 لائنوں پر مشتمل، 2-4 سطروں پر مشتمل، اور پھر آپ نے اس کی خود سے تشریح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کی جاتی ہے، تو اس کی گھر میں جو ہے وہ بیٹھ کر مشق کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔